جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں۔ جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا تو آسمان سے اتر جا، کیونکہ تو نے تکبر کیا ہے، تو ذلیل و خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جائے۔ اس پر اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی جا۔ ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیر رکھوں گا اور ان کو تیرا شکر ادا بھی نہیں کرنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، جو کچھ کھانا چاہتے ہو کھاتے جاؤ۔ ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم اور بی بی حوا آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا۔ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکڑا اور کہا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب آنے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور بی بی حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں گے تو ہم پر کون رحم کرے گا، اور ہماری مغفرت نہ کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتارا گیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ ہی کوئی غم۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی سخت اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل میں اداس رہنے لگے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کی کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبے کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی، طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے منع فرمایا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام کا حکم دیا ہے بس وہی کریں اور یہی عبادت ہے۔ عبادت نیکی ہے، نیکی ہی عبادت ہے۔